ایک اشک آلود اپیل، سعادت حسن منٹو۔ آخر وہی ہوا جس کا کھٹکا تھا۔ سبھا پنڈپ کے قضیے نے افسوسناک صورت اختیار کی اور بمبئی کی پرسکون فضا میں ہنگامہ پیکار نے اضطراب پیدا کر دیا۔ ہماری آنکھوں نے ایسے ایسے مظالم اور انسانیت کش مناظر دیکھے جس پر ہر حساس قلب خون کے آنسو روئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چاقو چلے، پتھر پھینکے، لٹھ بازی ہوئی، ڈاکے ڈالے گئے اور آنن فانن ممبئی کی گلی کوچوں میں خون کے چھینٹے اڑنے لگے۔ ہندوستان حصول آزادی کی منزل سے گھسیٹ کر ایک وسیع اور تاریک کھائی میں پھینک دیا گیا۔ ان افسوسناک فسادات پر جتنا ماتم کیا جائے کم ہے۔ وہ حضرات جو آزادی کی قدر کرتے ہیں اور جن کے قلوب اس امر سے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ اس قسم کے جھگڑے اور فساد ملک اور قوم کے لیے بے حد مہلک ہیں، یقیناً رو رہے ہوں گے۔ ان کی افسردگی اور رنجیدگی حق پر مبنی ہے۔ کوئی ذی عقل اور صاحب ہوش اور فہم انسان خون بہانا پسند نہیں کرتا، سوائے ان کے جو اپنے اذہان کی آغوش میں بھیانک جرائم و شدائد کی پرورش کرتے ہیں۔ کوئی انسان اپنے بھائی کے گلے پر چھری پھیر کر اس کی رگوں سے بہتے ہوئے خون کا تماشا کرنے سے مسرور نہیں ہو سکتا۔ کسی شخص کی بھی یہ خواہش نہیں ہو سکتی کہ وہ لاشوں کے انبار پر فرط مسرت سے رقص کرے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ چشم فلک نے بمبئی کے سینے پر خون کے دھبوں کو بکھرتے دیکھا؟ اس سوال کے جواب کے لیے ہمیں ان فسادات کے عواقب و عواطف کو بغور دیکھنا چاہیے اور معلوم کرنے کی سعی کرنی چاہیے کہ ان خونی حادثات کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ دنیا میں جہاں اہل درد اور انسانیت دوست انسان ہیں، وہاں ایسے افراد بھی ہیں جن کا بیشتر وقت تلواروں اور چھریوں کی دھاریں تیز کرنے میں گزرتا ہے، اور جو ہر وقت ایسے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ وہ اپنے تیز کیے ہوئے ہتھیار لوگوں کے ہاتھ میں دیکھ کر خون ریزی کا سما دیکھیں اور پھر خون کے اس تالاب سے اپنی حرص اور اپنے مفاد کی پیاس بجھائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جنگلی لوگوں کی بربریت کو از سر نو ہندوستان کی فضا میں تازہ کرنے کے خواہش مند ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فضا کو غیر محفوظ کر کے اپنے انفرادی مفاد کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ بازاروں میں دیگر اجناس کی طرح انسانی گوشت پوست کی دکانیں بھی ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہندوستان کے ہر عضو کو مفلوج دیکھنا چاہتے ہیں، جو اپنی مادر وطن کو آزاد دیکھنے کے خواہش مند نہیں، جو مکار ہیں، غدار ہیں، جن کی رگ رگ اور نس نس میں بدی کا خون موجزن ہے، جن کی زندگی کا ہر سانس ان کی ریاکاری، دغابازی، ابلا فریبی اور انسان دشمنی کے ساتھ وابستہ ہے، جن کے تنفس میں جہنم کی آگ کے جھونکے ہیں، بدی کے تعفن کے بھبکے ہیں، تین دمڑی کا پیسہ جن کا خدا ہے اور جو اس معبود کی عبادت میں شب و روز محو رہتے ہیں۔ یہ لوگ لیڈر ہیں، ملک و قوم کے نام نہاد رہنما۔ بلی کے بچے، اوپر سے دیکھو تو نرم نرم روئیں اور اندر تیز تیز ناخن۔ تقریریں سنیے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام دنیا کا درد سمٹ کر ان کے سینوں میں جمع ہو گیا ہے، اور جب ان کے اندر جھانک کر دیکھا جائے تو حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔ ان کا ایمان و یقین، ان کا جذبہ خدمت مذہب و ملت، ان کی طہارت، ان کے بلند بانگ وعاظ اور ان کا درد، سب کچھ اصلی روپ میں نظر آتا ہے، اور حیرت ہوتی ہے کہ دنیا کے دامن پر اس قدر بدنما دھبے بھی موجود ہیں۔ بمبئی کی موجودہ ہنگامہ خیزیاں اور خوریزیاں یقیناً رک سکتی ہیں اور ہندو مسلمانوں کے جذبات کو یقیناً خراشوں سے بچایا جا سکتا تھا اگر جانبین تحمل اور بردباری سے کام لیتے اور ٹھنڈے دل سے تمام معاملے پر غور کر کے مفاہمت کی کوئی راہ نکالتے۔ برادرانہ اخوت کو کام میں لا کر ملک کو اس مہلک ضرب سے بچانے کی کوشش کرتے۔ چند حضرات نے اس قسم کی کوششیں کی، مگر مقام تاسف ہے کہ ان سانپوں کی پھٹکاروں نے بنایا معاملہ بگاڑ دیا۔
جو اپنے زہریلے سانسوں کے مظاہرے کے لیے اس نوع کے لمحات کو بہت مناسب اور مقصد پرور خیال کرتے ہیں، جن لیڈروں نے مذہب کا ڈنڈورا پیٹ کر اور اپنا گلا پھاڑ پھاڑ کر شہریوں کے جذبات کو مشتعل کیا ہے اور یہاں کے گلی کوچوں کے سلوں پر ایک خون چکا داستان کے نہ مٹنے والے حروف کندہ کیے ہیں، انہیں اس حقیقت سے باخبر ہونا چاہیے کہ ملک میں ایسی صاحب فہم و دانش جماعت موجود ہے جو ان کے شر انگیزوں کو خوب سمجھتی ہے اور جو انہیں نفرت کی نظروں سے دیکھتی ہے۔ قصر آزادی کی تعمیر فرقہ وارانہ فسادات کے شکار انسانوں کے لہو اور خود غرض لیڈروں کے نمائشی پروپیگنڈے سے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ان لوگوں کا وجود نہ صرف آزادی اور اخوت کی راہ میں سنگ گراں ہے بلکہ انسانیت کے جسم پر ایک کاری ضرب ہے۔ یہ لوگ اصلی ہمدردان وطن کی گردنوں پر مرد تسمہ پا کی طرح سوار ہیں، اس لیے ضرورت ہے کہ ان فساد پرور لیڈروں کا مقاطعہ کیا جائے اور ہر چہار اکناف سے ان پر لعنتیں برسائی جائیں جو ہر کام پر نوجوانان وطن کی امیدوں اور ان کے ولولوں کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔